بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، اگر پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اندر آپ نے موٹے موٹے سرویز کرنے ہوں کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کون ہے، تو اس کے چند پیرامیٹرز ہیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ماضی میں لوگ مذاق اڑاتے آئے کہ جی جلد سے بڑے ہونے سے کوئی بڑا لیڈر نہیں بن جاتا۔ تحریک انصاف نے ثابت کیا کہ بھائی جلد سے بڑے کرنے سے ہی لوگ بڑا لیڈر بنتے ہیں۔ کچھ پیرامیٹرز جن کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور ان کا کمپیریزن اگر میں آپ کو دے دوں کہ اس ٹائم پہ 13 جماعتیں ایک سائڈ کے اوپر اور اکیلی پاکستان تحریک انصاف ایک سائڈ کے اوپر ہے۔ آپ ان کے چند جلسے پچھلے ماضی کے اٹھا لیجئے اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ what is happening in this country and who is the popular most leader۔ ملتان میں عمران خان صاحب کا جلسہ دیکھ لیجئے، آپ کے پی کا کوئی جلسہ دیکھ لیجئے، آپ ننکانہ صاحب کا جلسہ دیکھ لیجئے، آپ کوئی جلسہ ایک اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور وہاں سے آپ کو ایک کیس سٹڈی مل جائے گی کہ پاکستان کا اس ٹائم پر مقبول ترین لیڈر کون ہے۔ الیکشن میں جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس سے آگے آ جائیے آپ۔ میں ایک موٹی سی مثال اکثر دیا کرتا ہوں، آج دوبارہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ بھائی جان، کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کو ٹاپ 3 ٹاپ 5 کے جو ہے ان کو اینکرز کوئی بھی دے دیجئے آپ، ان کی ریٹنگ ایک سی رہتی ہے۔ اب وہ بڑے اینکرز جب چھوٹی سکرین کے اوپر آتے ہیں تو ان کی ریٹنگ بھی بیٹھ جاتی ہے، تو لوگ ان کو کم دیکھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ سو بظاہر ایک پیٹ سا فارمولا ہمارا یہ ہے کہ بڑی سکرینز جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کا جو فارمولا ہے اس پہ ہم سب متفق ہیں کہ جو بڑی سکرینز ہیں وہ بڑی سکرینز ہی ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی بھی اینکر بٹھا دیا جائے وہ بڑا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایلیمنٹ اس طرح کے پاکستان کی سیاست میں ہم نے سال سے کم عرصے کے اندر دیکھے کہ ہمیں آئیڈیا ہوا کہ یار ایک شخص جو ہے، وہ ایک سیاسی جماعت جو ہے یا اس کا نریٹو جو ہے، وہ کسی بھی اینکر سے، وہ کسی بھی بیانیے سے بہت بڑا ہو چکا ہوا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اے آر وائی پہلے نمبر پہ رہا جب تک عمران خان صاحب کا بیانیہ دکھاتا رہا، ٹاپ پہ رہا۔ جیسے ہی وہ بیچ میں کٹ لگنا سٹارٹ ہوئے، تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کیا عمران خان سے، تو اے آر وائی ٹک کر کے نیچے گرا۔ بول آ گیا، بول یوں اٹھا اور پہلے نمبر پہ چلا گیا۔ پرابلم صرف یہ کہ آپ وہ کانٹینٹ دکھا رہے تھے یا آپ وہ بات کر رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب کر رہے تھے اور آپ آگے وہ پہنچا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مثال دے دیتا ہوں اینکرز کی آپ کو۔ سب سینئرز ہیں میرے لیے، تو سب قابل عزت ہیں۔ کوئی کیا لائن ٹو کرتا ہے، کسی کی کس پالیسی پہ کام کر رہا ہے، وہ میرا کنسرن نہیں ہے۔ وہ پاکستانی بہت سمارٹ ہے، وہ خود سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ حامد میر صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ جیو کی سکرین کے اوپر بیٹھ کر بھی اب ان کی ویورشپ عمران ریاض خان صاحب یا ارشد شریف صاحب سے زیادہ ہے۔ مجھے آج بھی لگتا ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں، عمران ریاض خان صاحب جو ہیں، وہ پاکستان کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے اینکرز ہیں۔ اب جب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ سے متفق نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے 5% 10% لوگ وہ جو ہوں کہ جو صرف یہ دیکھنے کے لیے پورا ولاگ ان کا یا شو دیکھتے ہوں کہ یار آج یہ کہہ کیا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ لوگ ان سے متفق نہیں ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان کی سیاست کے اندر پولرائزیشن اس قدر ہو چکی ہوئی ہے کہ بھائی اگر آپ کسی سے متفق نہیں ہیں تو آپ اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں آپ کو یہ دعوے سے چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کی شکل پسند نہیں، کسی اینکر کی یا کسی سیاستدان کی، تو لوگ اس ملک میں اب ان کی شکلیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے۔ عمران ریاض خان صاحب ویلاگ کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ویورشپ ہے ان کی۔ پاکستان کے اندر وہ ویلاگ یوں اٹھتا ہے، آپ کبھی ڈیٹیل سے ویب سائٹ سے آپ جا کر چیک کر لیجئے کہ یہ ویلاگ یا یہ جو کانٹینٹ ہے یہ کس ملک میں سب سے زیادہ دیکھا گیا، تو پاکستان کے اندر ہی سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ آپ آگے آ جائیے، ارشد شریف صاحب پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اس ٹائم پہ، وہ کوئی کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب ہیں، وہ کوئی کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب ان کے مد مقابل طلعت حسین صاحب ہیں، طلعت حسین صاحب کا شاید ان کے مقابلے میں کانٹینٹ 10% بھی نہیں دیکھا جا رہا۔ فرق کہاں پہ ہے؟ دیکھیے، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، جس کو عوام نے آگے لے کے آنا ہے اسی نے حکومت کرنی ہے، اسی کی بات ماننی جانی چاہیے۔ اب مانی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی وہ ایک الگ بحث ہے، وہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ لوگ خود سے اس کو انالائز کیجئے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ، چلیں ایک اور مثال آپ کو اس کی دے دیتا ہوں۔ مونس الہی صاحب عمران خان صاحب کے نریٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو ان کا پولیٹیکل گراف جس طرح اٹھا ہے، کیا اس کی مثال آپ کو پاکستان میں کاف لیگ کے اندر سے مل سکتی ہے؟ کاف لیگ کے گھوڑے کے اندر یا کاف لیگ کے ہاتھی کے اندر جان ختم ہو چکی ہوئی تھی بھائی۔ اگر اس میں جان اب واپس آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ہے۔ کوئی مثال لے لیجئے، کسی قسم کی مثال لے لیجئے، آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ چلے نریٹو بلڈنگ میں آ جائیے،
تو کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے جو ناظرین ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ سیاست سے شغف رکھتے ہیں یا رغبت رکھتے ہیں یا ان کا انٹرسٹ ہے کوئی، کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، یہ صرف عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی ٹیم کر رہی ہے؟ بھائی میں ذاتی طور پہ اس طرح سینکڑوں ٹویٹر اکاؤنٹس اور فیس بک پیجز کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے آڈیو لیکس کے اوپر صرف جواب دینے کے لیے، صرف کہ اگر آپ فیک آڈیو بنائیں گے عمران خان صاحب کے بارے میں تو شہباز شریف صاحب کی بھی آئے گی، مریم نواز صاحبہ کی بھی آئے گی، ذاتی طور کے اوپر ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف لوگوں نے وہ کانٹینٹ کریٹ کر کے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پھینک دیا کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ فرق کہاں پہ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر سمجھنے پہ کوئی بہت زیادہ کام لوگ کر نہیں رہے ہیں۔ مقبولیت کے سرویز سارے کے سارے عمران خان کے پرو آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 46-47% مقبول تھے نواز شریف صاحب 90s کی سیاست کے اندر 2/3 میجورٹی لے گئے تھے، عمران خان صاحب کی مقبولیت کے سروے 51-52% پہ آ رہے ہیں۔ سو میرا مدعا آج کے اس ولاگ کا صرف یہ ہے کہ کون سا سروے ہے جو آپ کو چاہیے، کون سا پروف ہے جو آپ کو چاہیے، جو آپ ماضی میں سارے ٹول استعمال کرتے آئے ہیں، اس ہر ٹول کے اندر تو عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ تو آپ کو کیا ثبوت اور چاہیے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جلسے، انڈیپینڈنٹ پولز، انڈیپینڈنٹ سرویز، ہر چیز تو تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں جا رہی ہے۔ سو کیا ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ کیا آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہے کہ اس سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو سب سے زیادہ سیٹیں لے کر آپ نے اٹھا کر باہر کر دی، اور حکومت میں آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو چونچوں کا مربع اٹھا کر لے آئے؟ میں صرف یہ ایک موٹا سا ایک اسٹڈی تھی جو میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، میں وہ آپ لوگوں تک پہنچانا اس کا پرپس تھا کہ بھائی دس از واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری، کہ لوگ پھر بھی یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اگر لاکھوں کروڑوں عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ان کا ووٹر کمیٹڈ کھڑا ہے، ان کا ڈونر ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کا سپورٹر ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اس نریٹو کی پیڈلنگ میں بھی مدد کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی، کہ جو نریٹو عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے۔ میں کل کا شو ایک میں نے لاہور کی سڑکوں سے کیا، لاہور کے محلوں اور مارکیٹوں سے کیا کہ آڈیو لیکس کے بعد کیا عمران خان کی مقبولیت میں کوئی کمی آئے گی؟ تو ہر بندے کا ایک جواب تھا، نون لیگ والے بھی متفق تھے اس چیز کے اوپر کہ بھائی عمران خان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ وہ اس کی دلیل کوئی بھی دیتے تھے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جی عمران خان کی مقبولیت میں کمی اس سے بالکل کوئی نہیں آ رہی۔ سو میرا پیغام یا میری گفتگو کا آج کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جان آپ کو یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن، یو نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ سورٹ آؤٹ تھنگس۔ چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح آپ کو بتائی گئی تھی یا جو آپ نے کیلکولیٹ کی تھی۔ اہل اقتدار سے گزارش کر رہا ہوں، چیزیں اس سے بہت مختلف ہیں۔ پاکستان کے عوام بہت باشعور ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے عوام جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، انہوں نے ایک اپنا سٹانس لے لیا ہوا ہے، they have taken a stand and they are standing there with عمران خان صاحب۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کچھ باشعور، کچھ پڑھے لکھے، کچھ سمجھدار لوگ جو ہیں، جو میچور لوگ ہیں، جو پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، they need to sit together and they need to sort out a formula, they need to bring up a formula کہ جس سے بیٹھ کے پاکستان آگے جائے، کیونکہ جو موجودہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور موجودہ گورنمنٹ کی سیاست ہے اس سے پاکستان آگے تو کسی صورت جاتا دکھائی نہیں دے رہا۔ باقی دعا کیا کریں، میں تو ہمیشہ اس چیز کا قائل ہوں کہ دعا کیا کریں اللہ پاک پاکستان کو محفوظ رکھے، آپ کا اور میرا سب کا مستقبل یہ ملک ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل یہ ملک ہے، اور اگر یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر ملک ٹھیک ٹریک کے اوپر نہیں ہے، ترقی نہیں کر رہا، تو آپ اور میں کیا ترقی کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔